بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم ذکر کر رہے تھے قیامت والے دن کے اصول و ضوابط کا، اس کے پرنسپلز کا۔ تو ایک پرنسپل اس میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو کیسے ٹریٹ کریں گے اور گناہوں کو کیسے ٹریٹ کریں گے، ان کی مقدار کیا ہوگی۔ تو یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی سخاوت اور رحمت اور مغفرت کا ایک بہت ہی پیک ہے جو کہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے آپ کو ہوگا کہ اگر آپ کوئی ایک گناہ کرتے ہیں تو میزان پر وہ صرف ایک گناہ ہی شمار ہوگا، لیکن آپ اگر ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سے ضرب دیں گے اور ایک نیکی کو 10 نیکیاں بنا دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو بدی ایک جو ہے وہ ایک ہی رہے گی، لیکن نیکی جو ہے اس کو 10 فولڈ کر دیا جائے گا میزان میں۔ اچھا، یہ جو نیکی ہے یہ 1 سے 10، یہ تو صرف کم سے کم ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ فی الحال ہم پہلے صرف ذکر کرتے ہیں جن کا 1 سے 10 کا جو ہے نا ریشیو میں ثواب ملے گا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے قرآن مجید کو پڑھنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ہر حرف اس پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف لام میم یہ 3 حروف ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، کہ 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ انہیں چھوڑیں گے نہیں تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہیں بہت آسان، لیکن اسے بہت ہی کم لوگ کریں گے۔ اور وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد آپ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر کہیں۔ اور ایک اور حدیث میں 33 دفعہ کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں 10 کا ذکر ہے۔ اور عبداللہ بن عمر العاص کہتے ہیں کہ یہ زبان پر صرف 150 آتی ہیں، یعنی 150 کا فگر کیسے آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 الحمدللہ، 10 اللہ اکبر، یہ ہو گئے 30، اور 5 نمازیں ہیں تو 5 × 30 یہ ہو گیا 150۔ تو یہ آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر العاص کہ یہ زبان پر صرف 150 آتی ہیں، لیکن میزان پر ان کی گنتی 1500 ہوگی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی اس کو بریک ڈاؤن کر کے وہ بتا رہے ہیں۔ اور دوسری عادت یہ ہے کہ آپ سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، تو یہ ٹوٹل ہو گئی 100۔ زبان پر یہ 100 آئے گی، لیکن میزان والے دن یہ 1000 ہوں گی، یعنی اس کو 10 سے ملٹیپلائی اگر ہم کر دیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور تم میں سے کون ہے جو دن میں 2500 گناہ کرے گا؟ یعنی 1000 نیکیاں رات کو سونے کی سے پہلے تسبیح کرنے کی، اور پھر ہر نماز کے بعد 1500 ہو تو 2500۔ آپ نے فرمایا کہ تم 2500 سے زیادہ گناہ کر سکتے ہو دن میں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تمہاری نیکیوں کو اتنا بڑھا رہا ہے، اور یہ تو بہت ہی یہ تو اللہ نے خزانہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ اور پھر صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، پھر بھی ہم میں سے یہ لوگ یہ 2 عادتیں نہیں اپنائیں گے اتنا ریوارڈ ہونے کے باوجود، تو وہ کیوں نہیں ہم کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہاری نماز میں آئے گا اور تمہیں ایسے ایسے کام یاد دلائے گا کہ تمہارا فلاں کام بھی رہتا ہے، فلاں بڑا ضروری کام ہے، کہ تم جیسی نماز پڑھو گے تم اٹھ جاؤ گے اور تسبیح کرنا بھول جاؤ گے۔ اور اسی طرح جب تم اپنے بستروں پہ ہوگے، سونے کے لیے جا رہے ہوگے، تو شیطان تمہیں سلا دے گا اور تم وہ ذکر نہیں کرو گے۔ تو یہ شیطان جو ہے نا، وہ ہمیں اکثر یہ چھوٹی چھوٹی ہمیں لگتی ہیں بظاہر کہ یہ بڑی معمولی سی چیز ہے، یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے، لیکن اس کا ریوارڈ قیامت والے دن بہت زیادہ ہوگا، اور جدھر ہمیں ایک ایک نیکی کی جو ہے ہمیں ضرورت ہوگی۔ تو لیکن یہ کہ ہمیں شیطان سے بھی بچنا ہے اور ان چھوٹے چھوٹے عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا، یہ بہت ریوارڈنگ ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو معراج کا واقعہ ہے کہ سب سے پہلے 50 نمازیں ہم پر فرض ہوئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجیسٹ کیا کہ آپ نمازیں تھوڑی کم کروا لیں، تو آخر میں 5 نمازیں ہم پر فرض ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان یا عہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ آپ لوگ پڑھیں گے 5 نمازیں، لیکن آپ کو ثواب 50 کا ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سخاوت ہے کہ وہ 10 فولڈ ہمارے جو نیکیاں ہیں اسے 10 فولڈ کر دیں گے۔ اور اب ان اعمال کا ذکر کرتے ہیں جن کا ثواب 10 سے زیادہ ملے گا، 10 گنا سے زیادہ۔ اس میں سے ایک مثال کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں
مال دینے کا ثواب۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں سے 100 دانے ہوں، یعنی ایک نیکی ایک دانہ اس میں سے 7 اور آگے 100، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دانے سے 700 دانے نکلیں۔ تو اسی طرح ایک نیکی جو اللہ کی راہ میں آپ مال خرچ کرتے ہو وہ ایسے ہی ہے کہ ایک نیکی آپ کی 700 نیکیاں بنا دی جائیں گی، اور 1 روپیہ 700 روپیہ بنا دیا جائے گا۔ تو 700% ریٹرن، کیا ایسی کوئی انویسٹمنٹ ہے دنیا میں جس کا اتنا زیادہ ریٹرن ہو؟ اور دوسری وہ بات کہ وہ بھی گارنٹیڈ، مطلب دنیا میں تو ہوتا ہے انویسٹمنٹ کوئی آپ کی ڈوب گئی، کہیں لاس ہو گیا، اور مختلف حالات و واقعات ہیں کہ کبھی معاشی صورتحال اچھی ہے کبھی خراب ہے، کل کو پتہ نہیں ہے آپ کی انویسٹمنٹ کا کیا بننا ہے، لیکن یہاں تو گارنٹیڈ رزلٹس ہیں، آپ کو انویسٹمنٹ پہ 700% ریٹرن ملنا ہی ملنا، اور پھر بھی ہم اگر اللہ کی راہ میں نہ خرچ کریں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اسی آیت میں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گناہ کر دیتا ہے، یعنی اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اور فراخ دلی آپ دیکھیں۔ اور ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں جہاد اور حج کا ذکر ہو رہا ہے، کہ جہاد میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، اور حج میں جب آپ اللہ کے لیے حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں جو آپ مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا یہ 700 گنا ریٹرن ہے۔ اچھا، اب ہم صبر کے انعام کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جنہوں نے صبر کیا انہیں اجر ملے گا بغیر حساب کتاب کے، اور وہ 700 گنا سے بھی زیادہ ہوگا۔ اٹ از پاسبل، ان کا حساب کتاب نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جو بندہ جس پہ مشکل آئی اس نے صبر کیا، اللہ پہ توکل کیا، شور شرابہ نہیں کیا، اس کو اللہ بغیر حساب کتاب کے اجر دے گا۔ اسی طرح روزے کا انعام ہے، اور وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو ہر نیکی کا انعام 10 سے 700 گنا ملے گا سوائے روزے کے، جس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور وہ 700 سے بھی زیادہ اس کا ریوارڈ ہوگا۔ یعنی روزہ اتنا امپورٹنٹ ہے جس مہینے میں ہم گزر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی سخاوت اور رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے، کہ جو برائی ہے وہ اس کو ایک کاؤنٹ کر رہے ہیں، لیکن نیکیوں کو اللہ اتنا جو ہے ملٹیپلائی کر کے ہمارے لیے بڑھا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی سخاوت کی انتہا ایک اور حدیث سے پتہ چلتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس کام کو کر نہ سکا تو اسے پھر بھی ایک ثواب ملے گا۔ یعنی اس نے ارادہ کیا، اس نے نیت تو کی نا اس کام کرنے کی، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس کو ایکشن میں کنورٹ نہ کر سکا ہو، لیکن پھر بھی اس کو ایک ثواب ملے گا۔ اگر وہ نیک کام کر دیا تب تو وہ 10 گنا نیکیاں شمار ہوں گی نا، اس ایکٹ کی جو نیکیاں ہوں گی اس کو 10 سے ضرب دے دی جائے گی، لیکن اگر نہ کیا پھر بھی آپ کو ایک ثواب ملے گا۔ اس کے برعکس اگر کسی نے کوئی برا کام کرنے کا ارادہ کیا جسٹ، اور پھر اس پر عمل نہیں کیا، یعنی کوئی اس کے ذہن میں خیال آ گیا کہ میں اس پہ عمل نہ کروں، تو اسے بھی ایک نیکی کا ثواب ملے گا، یعنی اس نیک کام کرنے کا اس کو ایک ثواب ملے گا۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی فراخ دلی ہے کہ آپ نے صرف ارادہ کیا تھا اور پھر آپ نے اس کو ارادے کو ترک کر دیا برے کام کرنے کا، تو آپ کو ایک ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ کوئی برا کام وہ والا آپ نے کر لیا تو آپ کا صرف ایک برا کام لکھا جائے گا، صرف ایک برائی لکھی جائے گی۔ تو یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کی انتہا ہے۔ اور پھر ایک اور جو اللہ تعالیٰ کی سخاوت اور رحم دلی کا اور مغفرت کا ایک اور ثبوت ہے جو کہ سب سے زیادہ انتہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں بتاتے ہیں۔ 3 بڑے گناہ اللہ تعالیٰ گنواتے ہیں، شرک، ناحق قتل اور زنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت سخت ترین ان کا عذاب آپ کو دیا جائے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کر لیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یعنی سبحان اللہ، اگر آپ جتنے زیادہ گناہ گار رہے ہیں اور آپ اگر سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کی برائیوں کو کنورٹ کر دیں گے نیکیوں میں۔ اتنی بڑی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کریں سچے دل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ میں جانتا ہوں جو آخری شخص ہوگا جو دوزخ سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اس شخص کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے بڑے گناہ چھپا دو
اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ اس کے سامنے پیش کر دو. اور اس بندے سے پوچھا جائے گا کہ یہ فلاں گناہ تم نے اس دن کیا تھا؟ وہ کہے گا جی میرے مالک میں نے کیا تھا. اچھا یہ والا فلاں گناہ تم نے کیا تھا؟ جی کیا تھا. گناہوں کی نا ایک لمبی چوڑی لسٹ ہوگی، اس سے سوال جواب ہوگا. تو بندہ کانپ رہا ہوگا کہ ابھی تو میرے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ان کا احتساب ہو رہا ہے، شکر ہے مجھ سے بڑے گناہ ابھی تک نہیں پہنچے. تو وہ بڑے گناہوں کو چھپا رہا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو. تو جب وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنے فراخ دل ہیں، وہ تو برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ میرے کچھ بڑے گناہ بھی تھے جو مجھے نظر نہیں آ رہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. تو یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک تو وہاں بھی احسان کر رہا ہوگا، احسان پہ احسان آپ پہ کر رہا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اچھا پانچواں اصول کیا ہے قیامت والے دن کا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اللہ تعالیٰ گواہوں کو پیش کریں گے، وٹنسز آئیں گے، اور قوموں پر جو اللہ تعالیٰ نے قومیں بھیجی ان پر گواہ آئیں گے، انفرادی طور پہ لوگوں پر گواہ پیش کیے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو باقی اقوام پر گواہ بنا کر پیش کریں گے. انسانوں پر انفرادی طور پر گواہ کیسے پیش کیے جائیں گے کہ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں، ہماری زبان جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے ان اعضاء سے یہ گناہ کیے، ہم نے فلاں چیز غلط دیکھی، ہمارے ہاتھ نے فلاں چیز غلط کی، ہمارے جو پاؤں ہیں وہ چل کر اس گناہ کی طرف گئے. تو وہ ہمارے خلاف وٹنس ہوں گے اس دن. اور پیغمبر اپنی اپنی قوم پر گواہ بنا کر پیش کیے جائیں گے. مثال کے طور پر حضرت نوح کی قوم پر حضرت نوح کو گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا، اور حضرت نوح فرمائیں گے اے اللہ میں نے ان تک آپ کا پیغام پہنچایا لیکن انہوں نے سچ کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح کی قوم سے پوچھیں گے کہ نوح سچ کہہ رہے ہیں؟ تو وہ سب کہیں گے نہیں جی نوح سچ نہیں کہہ رہے، وہ سارے جھوٹ بول رہے ہوں گے. تو پھر کون حضرت نوح کے دفاع میں آئے گا؟ کیونکہ وہ تو وٹنس جو ہے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو پھر مسلم امہ حضرت نوح کے ڈیفینس میں آئے گی اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ حضرت نوح نے واقعتاً ان تک آپ کا پیغام پہنچایا لیکن ان لوگوں نے انکار کیا. تو حضرت نوح کی قوم کہے گی کہ تمہیں کیسے پتہ، تم تو وہاں تھے ہی نہیں. تو مسلم امہ کہے گی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے بتایا. تو ہمیں یعنی قرآن مجید میں آپ لوگوں کے سارے قصے، آپ لوگوں کی ساری سٹوریز نافرمانیاں ہم تک پہنچ گئی تھی تو ہم وٹنس ہیں. تو پھر قیامت والے دن مسلم امہ کی جو گواہی ہے اسے قبول کیا جائے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر گواہ بنا کر بھیجا جائے گا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے. یعنی مسلم امہ باقی تمام امہ پر گواہ بنے گی قرآن کے تھرو، اور جو انفارمیشن ہم تک آئی ہے اللہ تعالیٰ کے اور نبی کے تھرو تو ہم گواہی دیں گے کہ یہ فلاں فلاں امت نے یہ نافرمانی کی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پہ گواہ بنیں گے کہ آپ کہیں گے کہ میں نے وہ حجۃ الوداع پہ جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کیا میں نے پیغام یا اللہ کی امانت تم تک پہنچا دی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے پہنچا دی ہے اور آپ نے بہت بہتر انداز میں پہنچائی ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف اشارہ کر کے آسمان کی طرف فرمایا کہ یا اللہ تو بھی گواہ رہیں، یا اللہ پاک تو بھی گواہ رہیں. تو قیامت والے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ بن کر آئیں گے کہ میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا، اب باقی ان لوگوں کی اپنی کوتاہیاں تھیں. اب ہم ذکر کرتے ہیں سوال جواب کا کہ وہ جو سوال جواب ہوں گے وہ کس قسم کے ہوں گے. اور یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگوں کا تفصیلاً سوال جواب ہوں گے اور کچھ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے، اور جس کا جتنا چھوٹا حساب کتاب ہوگا وہ اتنا اس دن بچ جائے گا، اور جس کا جتنا تفصیلاً حساب کتاب کھل گیا تو وہ بڑی مشکل میں ہوگا. اور یہ 70,000 ایسے مسلم امہ کے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، اور یہ لوگ بیسٹ لوگ ہوں گے، یہ بیسٹ مجاہد ہوں گے، بیسٹ سخاوت کرنے والے اور بیسٹ لیڈرز ہوں گے، اور جو بھی اپنی نیکی میں انتہا کرنے والے وہ 70,000 لوگ ہوں گے جو کہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. لیکن جس کے کھاتے کھل گئے تو وہ اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی سے بھی پوچھ گچھ ہوئی اسے سزا دی جائے گی. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے کھاتے نہ ہی کھلیں، کیونکہ اگر ہم نے صرف اپنے اعمال پہ جانے کا سوچا تو پھر ہم پھنس جائیں گے. ہم اللہ کی رحمت کی دعا کریں تو پھر صحیح ہے. اچھا سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ کفر کا سوال ہوگا کافروں سے کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے، تمہارے پاس نبی بھی آئے، تمہارے پاس پیغام بھی آئے، کتابیں بھی آئے، تم ایمان کیوں نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے تمہارے وہ معبود
جنہیں تم پوچھتے تھے، اور پھر انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا جو بھٹکے ہوئے تھے. اور پھر 4 سوال ہر بندے سے ہوں گے. ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 سوال کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قدم ہل نہیں پائیں گے قیامت والے دن جب تک تم یہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دیتے. نمبر 1، اپنی عمر کیسے بتائی، عمر کو کیسے استعمال کیا، اپنا وقت کیسے استعمال کیا. تو وقت جو ہے وہ واقعی خزانہ ہے. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ساری عمر کس راہ میں لگائی ہے اور کیا کیا کرتے گزاری ہے. اور دوسرا سوال کیا ہوگا کہ اپنے علم کو کیسے استعمال کیا، یعنی علم جو تم نے حاصل کیا اس پہ عمل بھی کیا کہ نہیں، اور علم حاصل کیا اس کو دوسرے تک پہنچایا کہ نہیں، یا صرف دکھاوے کے لیے علم حاصل کیا، دوسروں پہ روپ ڈالنے کے لیے علم حاصل کیا. تو علم جو ہے یہ اس پہ بڑی گرفت ہوگی قیامت والے دن. اور تیسرا کیا ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، یعنی ایک ایک روپے کا حساب ہوگا. مال کے 2 کوشچن ہوں گے کہ مال حلال طریقے سے کمایا کہ نہیں. اگر حرام کا 1 روپیہ بھی نکل آیا اس دن اور اس پہ کوشچن ہو گئے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان، کیونکہ وہ 50,000 سال کی وہ ڈیوریشن ہے اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ اس سے بہتر ہے کہ انسان غربت میں زندگی گزار دے ساری کی ساری. یہ 60-70 سال گزارنا غربت میں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن حرام کا 1 روپیہ نکل آیا قیامت والے دن اور اس پہ سوال جواب ہو گیا اور اس پر دوزخ کے فیصلے ہو گئے تو وہ بڑا نقصان ہے. اچھا، دوسرا کوشچن کیا ہوگا کہ اور مال کہاں لگایا، یعنی فضول خرچی میں اڑا دیا، لوگوں کو دکھاوے میں اڑا دیا، یا اللہ کی راہ میں لگایا، غریبوں پہ لگایا. تو مال جو ہے نا وہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ از اے ڈبل ایج سوارڈ. یہ 2 دھاری تلوار ہے. یعنی یا تو مال آپ کو بہت ہی اچھے ریوارڈز دے گا اگر آپ نے اللہ کی راہ میں کیا، تو آپ کو ایسے مقامات پہ پہنچا دے گا جہاں تک عام لوگوں کا پہنچنا پاسبل نہیں ہوگا. حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس. لیکن اس کے برعکس مال پہ اگر گرفت ہونا شروع ہوگی کہ اگر ہم نے اس کو صحیح جگہ استعمال نہ کیا تو پھر دوزخ کے شدید ترین عذاب کا ہم شکار ہو سکتے ہیں. تو دولت جو ہے اس کو بڑا کیئرفلی ہمیں ڈیل کرنا ہے. اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ دولت کمانا غلط نہیں ہے، دولت کا استعمال کہاں آپ کر رہے ہیں کہ اس پہ آپ کی گرفت ضرور ہوگی. اور فقراء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، کیونکہ جتنا کم ان کے پاس چیزیں ہوگی اتنی کم ان پہ انٹیروگیشن ہوگی. تو وہ 500 سال پہلے جنت کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے اور فرشتے پہنچیں گے کہ ابھی تو حساب کتاب جاری ہے، تم لوگ کیسے پہنچ گئے ہو، ابھی تو 500 سال کا حساب کتاب جاری. تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تھا ہی کیا جس پہ ہم پہ سوال جواب ہوتا. تو یہ فقراء جو ہیں ان کا یہ انعام ہوگا. چوتھا کوشچن کیا ہوگا کہ اپنا جسم کیسے استعمال کیا، یعنی جسم اتنی بڑی اللہ نے نعمت دی تھی، آپ کو طاقت دی تھی خاص کر کے جوانی میں، تو آپ نے وہ توانائی کہاں لگائی، اللہ کی راہ میں لگائی یا اللہ کے خلاف لگائی، یا سستی اور کاہلی میں ویسی ٹائم ویسٹ کر دی، انرجی اپنی ویسٹ کر دی. تو وہ ہم سے اپنے جسم اور جو ہماری نعمتیں ہوں گی اس کا سوال ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور تم لوگوں سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. جو گاڑی تمہیں دی گئی، جو گھر تمہیں دیے گئے، جو مال تمہیں دیا گیا، جو اولاد تمہیں دی گئی، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. جو فالوئنگ تمہیں دی گئی، کہ جو مختلف پلیٹ فارمز تمہیں دیے گئے اس کے بارے میں کہ تم نے ان نعمتوں کا کیسے استعمال کیا. تو ہم سے ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمتیں، لیکن لوگ ان کو کھو رہے ہیں اور لوگ ان کی وجہ سے نقصان میں جا رہے ہیں. یعنی وہ ان کا اچھا استعمال جب نہیں کر رہے تو وہ ان کا نقصان ہو رہا ہے الٹا، حالانکہ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ ایک صحت اور دوسرا فارغ وقت. یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر صحت دی ہوئی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. اس سے پہلے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحت کی قیمت یا نعمت کا جو احساس ہے وہ کسی بیمار سے پوچھو. اور فارغ وقت اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس کو اتنا بیسٹ یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ اللہ کا دین سیکھنے میں، اللہ کے دین میں کام کرنے کے لیے. اور اللہ کے دین میں کام کرنے کے لیے یہ آپ کوئی دین پر احسان نہیں کر رہی ہے، بلکہ آپ اپنے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن وہ آپ کے لیے ریوارڈنگ ہوگا. یہ کسی پر آپ احسان نہیں کر رہے. اللہ کا دین کا نظام، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تو کام جو کروانے ہیں. یہ تو آپ اپنی آخرت بنا رہے ہو کہ آپ اپنے فارغ وقت کو کیسے استعمال کر رہے ہو. بدقسمتی سے آج کل ہم لوگ گیمز میں اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ہم لوگ ڈراموں میں، فلموں میں، ان پہ اتنا وقت، سوشل میڈیا پہ خواہ اسکرولنگ میں، وہ میمز میں اتنا وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا
کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان اس کو کھو ہی جا رہا اور اس کی وجہ سے نقصان میں ہے. ایک اس میں سے کیا ہے؟ فارغ وقت. اور پھر ہم سے عہد و پیمان، ہمارے وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور جو ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا. اور یاد رکھیے گا کہ مومن نے ایک وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا، ہم نے کیا ہوا ہے. جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو ہم معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ اور اپنے عہد کو پورا کیا کرو. ہر عہد کے بارے میں سوال ہوگا، ہر عہد کے بارے میں. جو کسی سے بھی تم معاہدہ کرو، اللہ سے بھی کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے تو جہاں جہاں تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، اس کو پورا کرو، کیونکہ ان کے بارے میں سوال جواب ہوں گے. یہ کوئی اتنی نارمل بات نہیں ہے کہ آپ کسی سے وعدہ کرو اور اس کو توڑ دو. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور قیامت والے دن اس پہ اچھی خاصی پکڑ ہوگی. اور مومن سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ جو مسلمان ہیں مومن، ان سے پہلا سوال ہوگا نماز کا، کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا یہ سوال ٹھیک ہو گیا اس کے تمام معاملات ٹھیک ہو گیا آگے آنے والے ہیں. تو نماز کا کھاتا ہم نے اپنا پورا رکھنا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ ایسا کوشچن ہے جو ہمیں آگے والے ٹرائل سے بچا سکتا ہے. تو نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نماز کے بغیر تو دین کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز کے بغیر کچھ اور چیز کیا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہم مسلمان ہیں بھی ہیں کہ نہیں. تو جس کی نماز ٹھیک ہوگی اس کے آگے آنے والے تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور جس میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز میں کمی کوتاہی ہوئی تو وہاں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس کا چیک کرو، اس کے کوئی نفل وغیرہ یا سنت نہ پڑھی ہوں، تو وہ اس کو اکاموڈیٹ کر دیا جائے گا. تو یہ فائدہ ہے نوافل کا اور سنتوں کا. اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ باقی عبادات کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ روزے کا کھاتا چیک کیا جائے گا کہ اس کے روزے سارے پورے ہیں. اگر کوئی کمی کوتاہی تو پھر آپ سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے نوافل دیکھو کہ نوافل روزہ تو نہیں اس نے کوئی رکھا ہوا، تو وہ وہاں کمپنسیٹ ہو جائے گا. تو یہ نوافل کی جو ہے نا ریوارڈ ہے، ہمیں اس دن مل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.